السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کا حمد اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے اور ضروری درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس رہے گی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 سے انشاءاللہ تعالی، اور آج سورہ بنی اسرائیل اپنے اختتام کو انشاءاللہ تعالی پہنچے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بیان میں ہم جو کچھ بھی اوامر اور نواہی سنیں، جو بھی نصیحت اور وصیت کی باتیں سنیں، جو بھی احکام و مسائل سنیں، ہمیں اس پہ تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ایسا کیوں کہ جیسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ سب کو ہدایت کیوں نہ دے؟ اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے پہلے بھی اس قسم کی آیتیں گزر چکی ہیں، کہ جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، انہیں چھوٹ دے دی ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اور اس کے رحم و کرم کو پہچانے، اور پھر اس کے طرف آئے، اس سے رجوع کرے، اس سے ہدایت مانگے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرے، تب اللہ رب العزت اسے ہدایت دے گا۔ زبردستی اللہ اپنی عبادت نہیں کراتا۔ اگر اللہ نے زبردستی عبادت کرانا ہی ہوتا تو جیسے دوسری مخلوق ہے، فرشتے ہیں اور بھی دوسری مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی تابع فرمان ہے، اللہ کے حکم کے حساب سے چل رہی ہے، روبوٹ کی طرح، تو اللہ ہمیں بھی ویسی بنا دیتا۔ اور اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے عمل کی آزادی دے دیا کہ تم جو چاہو، جیسا چاہو ویسا عمل کرو۔ تو اللہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کے انبیاء کی اور اس کے کلام کی باتوں کو غور و فکر سے سمجھیں اور اس کو پہچانیں، اور پہچان کر کے اس رب کو مانیں، اس کے قریب آئیں۔ زبردست اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ تو اللہ نے بھی زبردستی نہیں کیا، اور ہمیں بھی آرڈر کر دیا کہ تمہیں بھی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، حساب اللہ رب العزت لے گا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ جسے ہدایت دے گا، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون اس کا حقدار ہے، تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ کوئی جانتا بھی نہیں اور ہدایت کا حقدار بھی نہیں، مطلب ہدایت دینے کا کسی کو پاور بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ اللہ جسے ہدایت پہ لانا چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہ پائیں گے۔ اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا آپ کہیں نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں صحیح اور غلط کی معرفت دی، اور صحیح پر کھڑے کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ ورنہ یہ ایسی قیمتی اور ایسی عظیم الشان چیز ہے یہ ہدایت، کہ اس سے کوئی قیمتی چیز ہوتی تو جب بندہ اپنی عبودیت کا، اپنی پیدائش کے حق کا اعلان کرتا ہے، اپنی پیدائش جس کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس پیدائش کے حق کا جب اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت خوش ہو کر کے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے
مسلم شریف کی حدیث کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو کہ بندہ کیا مانگ سکتا تھا؟ اللہ نے خود سکھایا کہ اہدنا الصراط، ہدایت مانگ لے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگ لے۔ اس سے کوئی قیمتی چیز دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت وہاں پہ وہ عطا کرتا، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت کیا نہیں عطا کر سکتا؟ تو دنیا میں ہدایت سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، لیکن ان کے والد ہدایت سے محروم رہ گئے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی، 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن ان کا بیٹا محروم رہ گیا۔ ایک نبی مکرم کے چچا محروم رہ گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی محروم رہ گئی۔ تو یہ بہت قیمتی نعمت ہے ہدایت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ ہدایت واپس بھی چلی جاتی ہے۔ اور ہدایت کی قدر کیا ہوگی کہ ہم جو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ہدایت کہتے ہیں وحی الہی کے علم اور اس پر عمل کی توفیق کو۔ تو اللہ رب العزت وحی الہی کا علم بھی ہمیں عطا کر رہا ہے اور اس پہ عمل کی توفیق بھی دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے، دنیا کی طرف پھر سے واپس لوٹ جائیں گے، اور دنیا میں کئی ایسے حادثے اور کئی ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی چھوڑتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ رب العزت ہدایت کے بعد پھر گمراہی بھی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پر جمائے رکھے، اس لیے ہم ہر نماز کے اندر اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اور ہدایت کو کب دہراتے ہیں؟ پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواتا ہے اللہ، کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی اور رحمان الرحیم زندگی میں نہیں، کوئی اور رب نہیں، اور آخرت کا دن کا یقین بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے استعانت، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل پیشہ نہیں۔ اس کے بعد ہدایت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد تم ہدایت مانگنے کے حقدار ہوئے۔ اب اللہ رب العزت وحی دے گا، اس کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت ویسے قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے، وہ ہمیں اس کے پہلے کئی بار بات ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں اور اس آیت کو پھر سے دیکھیے، آیت نمبر 97، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہ پائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ میں فلاں کو سمجھا دوں گا، یہ بہت بڑی بھول ہے، اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہادی سمجھ لیں، جبکہ ہادی اللہ رب العزت ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل، مطلب جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت کا حقدار نہیں ہوتا، جو ہدایت نہیں چاہتا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتا، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اور یہ اللہ رب العزت کو بہت آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ وہ اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل، بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ عرض کیا گیا، مطلب لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں کو اوندھے منہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یعنی سر کے بل وہ کیسے چلیں گے، منہ کے بل وہ کیسے چلیں گے، منہ کے بل کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے وہ چلیں گے منہ کے بل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات اقدس جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انہیں منہ کے بل چلائے گا۔ اللہ بے شک ہم دیکھیں آج کس کس طریقے سے اللہ رب العزت لوگوں کو چلاتا ہے۔ کسی کو پیٹ کے بل رینگ کر کے چلواتا ہے سانپ کو، کسی کو پر کے بل اڑا کر کے یا پانی میں تیرا کے چلاتا ہے، کسی کو ہاتھ کے بل اور پیر کے بل جیسے بندر وغیرہ، اور ہم کو پیر کے بل چلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر طریقے کے چلانے پہ قادر ہے، اس لیے نبی مکرم نے کہا کہ وہ اللہ ہے جو پیر کے بل چلا سکتا ہے۔ اور پیر کے بل چلنا آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا کمال ہے کہ 6 انچ کا پیر اور 6 فٹ کے جسم کو بیلنس کرتا ہے۔ یہ بیلنس کنٹرول دماغ کے اندر اور بیلنس بنانے کی صلاحیت یہ جس اللہ نے دیا ہے
وہ اللہ منہ کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے. سوال یہ اٹھتا ہے ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں منہ کے بل چلائے گا؟ اور اب دیکھیں کتنے سارے سوال یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم انہیں یوم قیامت یعنی قیامت کے دن چہرے کے بل، منہ کے بل اور اندھا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کو اندھا بنا دے گا اور گونگا بھی بنا دے گا. مطلب اس نے زبان دیا ہے اور زبان بند کر دی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کا دینا اور دکھ جانا انسان کو، دو آنکھ سے ایک دکھنا، جبکہ دو آنکھ ہے تو دو دکھنا چاہیے، دو آنکھ سے ایک کا دکھنا، زبان کا حرکت کر کے اور اپنے دل کے احساس کا بیان کر دینا، کان کا سن لینا دور سے اور نزدیک سے، اور اس کو سمجھ تک پہنچا دینا، دل تک پہنچا دینا. یہ کام بڑے تھے، اس کا بند کر دینا بڑا نہیں یہ کام. اور اس چیز پہ اللہ ہمارا پورا قادر ہے. جو پیر سے چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ منہ سے چلا سکتا ہے، جو آنکھ سے دکھا سکتا ہے وہ آنکھ کو بند بھی کر سکتا ہے، جو زبان سے بولنا کی طاقت دے سکتا ہے وہ زبان کو بند بھی کر سکتا ہے آقا، اور بہرا بھی بنا سکتا ہے. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو یہ اتنی ساری نعمتیں جو آج ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ ساری نعمتیں چھیننے کی بات کرتا ہے. کیوں ایسا؟ اور منہ کے بل چلا کر کے یعنی گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینکنا. آپ سمجھتے ہیں کہ منہ کا ہی انسان سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، چہرے کا، پورے جسم کے اندر چہرے کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے. اور جب کسی کو مارا جاتا ہے نا تو وہ چہرے کو بچاتا ہے کہ چہرہ بچ جائے میرا. چہرے کا اس قدر خیال رکھتا ہے انسان، اور اسی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو پھینکا جا رہا ہے. اور جو آنکھ دیا تھا اس کو بھی بند، کان بھی بند، زبان بھی بند. ایسا کیوں کیا گیا؟ کون سا جرم تھا اس کا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام ہے اللہ کا. کلام یعنی بات کرنا. تو جتنے سوال آئیں گے سب کے جواب آئیں گے. دیکھیے اب کیا جواب آتا ہے. جب بھی وہ، اچھا ابھی جہنم کے تعلق سے اور آگے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی، مطلب جہنم جب کم ہونے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے. اس جہنم میں جب کم ہونے لگے گی تو اور بھڑکا دیں گے. یہ بھی آسان ہے. آگ جلانا کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کیا سورج کو نہیں جلایا ہزاروں سال سے جتنا کہ اتنا ہی جل رہا ہے، جبکہ جلنے پہ ہر چیز ختم ہوتی ہے. وہ ذرا سا بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور ایسی کتنے ہی سیارے ہیں جو جل رہے ہیں، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جلا دے گا، اور جب کم ہونے لگے گی تو اور بھڑکائے گا. مطلب ان کے اوپر ان کی تپش، ان کی جہنم کم نہیں کی جائے گی. تو یہ ساری نعمتیں، سوال کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو حشر میں منہ کے بل گونگا، بہرا اور اندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا کیوں؟ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دی ہے انہیں کیوں چھین لے گا؟ کیا جرم ہے ان کا؟ تو آیت نمبر 98 کے اندر ان کا جرم اللہ بتاتا ہے. یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا. یہ اس وجہ سے سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا. اور سامنے مخاطب کون ہے؟ امت محمدیہ اور قیامت تک آنے والا مسلمان اور غیر مسلمان جو بھی ہو، جو بھی انسان ہے وہ سارا انسان مخاطب ہے. لیکن اولین مخاطب کون تھے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ. اور وہ سب سے پہلا انکار کر رہے تھے اللہ کے کلام کا. سننے سے انکار، سمجھنے سے انکار، ایمان لانے سے انکار، اطاعت کرنے سے انکار. اور آج کا مسلمان کیا ایسا نہیں کر رہا؟ اور آیت سے کہیں نشانیاں بھی مراد ہوا کرتی ہیں اور کہیں قرآن کی آیتیں بھی مراد ہوا کرتی ہیں، یا دونوں بھی ہوا کرتا ہے. لیکن آیت میں سے کیا چیز کا انکار ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے. تو آیت کا انکار سے کیا مراد ہے کہ ہم اس کو سیکھنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے، اس پہ تدبر سے، اس کا علم حاصل کرنے سے اور ایمان لانے سے اور عمل کرنے سے انکار کر دیں. اور سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ انسان سننے سے انکار کرتا ہے، تو کان کو بھی بند کر دیا. دیکھنے سے انکار کیا، دنیا کے ہر ناول اور ہر کتاب کو دیکھنے کی اس کو توفیق ملی، دنیا کی ہر چیزوں کو دیکھنے کی توفیق ملی، لیکن اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں. اس نے دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کو نہیں پہچانا. تو آنکھ بھی بند، زبان، ہر وہ چیز اس نے بولا، زبان کا استعمال کیا، لیکن اس کے کلام کا استعمال، اس کی حمد و ثنا کا استعمال
نہیں کیا, تینوں چیز بند. اور جو چہرے کو اونچا اٹھا کر کے اللہ نے رکھا تھا, ساری مخلوق کا چہرہ نیچے جھکا ہوا, اس کا اونچا اٹھا کر کے رکھا تھا, شان کے ساتھ سیدھا کھڑا کیا تھا, اس کو الٹا کرے گا. اور اب چلو تمہاری یہ اوقات تھی, تم اس لائق نہیں تھے, جو تم کو اعزاز اور اکرام دیا گیا تھا تم اس لائق نہیں تھے, بہت سرکشی کر لی, بہت بغاوت کر لی. اب آج آ چکے ہو تم بارگاہ میں, آج انصاف کے دن آ گئے ہو, اور جو مخلوق کے ساتھ ظلم کیا ہے, کبھی ماں باپ کے ساتھ, کبھی رشتہ داروں کے ساتھ, کبھی پڑوسیوں کے ساتھ, کبھی لین دین کے اندر, کبھی معاشرے کے اندر, جو ظلم کیا اب سارے کا حساب لیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ دن حقیقی آنا ہے. جس طریقے سے ہم سوتے ہیں اور سوتے وقت پلان کرتے ہیں کہ کل یہ کام کرنا ہے, فون پہ بات کرتے ہیں یہ کرنا ہے, کیسا یقین ہے, اس طریقے سے یہ یقینی بات ہے کہ وہ دن آنا ہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی خبریں ہیں, اور آج ایسی ایسی خبریں میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ عقل حیران ہو جائے گی کہ واقعی یہ خبر تھی اور ویسا ہی ہوا. تو قرآن کی ہر خبر ویسی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا. تو آیت کا انکار, ایک آیت کا انکار ہو, 10 آیت کا انکار ہو, یا پورے قرآن کا انکار ہو, بات ایک ہی ہوتی ہے. اور جس نے قرآن کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے توریت اور انجیل کا بھی انکار کر دیا. جس نے نبی مکرم کا انکار کر دیا اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا. جس نے ایک قرآن کا انکار کر دیا, ایک کتاب کا انکار کر دیا, اس نے ساری کتاب کا انکار کر دیا. یہ مسئلہ بھی آپ اس سے پڑھ سکیں. تو یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے آیت کا انکار کیا. جب ہم اور انہوں نے کیا کہا, اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم عصر نو یعنی پھر سے اٹھا کر زندہ کیے جائیں گے, اٹھائے جانے والے ہم. اس بات کا انہوں نے انکار کیا کہ جب مر کر کے ہم ہڈی اور ہڈیاں سوکھ کر کے ختم ہو جائے گی, ہم ڈسٹ کے اندر بہ جائیں گے یا مٹی کے اندر مل جائیں گے, فضا کے اندر اڑ جائیں گے, پھر کیسے واپس کر سکتا ہے؟ کیسا, کتنا موٹا سوال تھا یہ. کیوں نہیں اتنی بڑی بات, اتنی موٹی بات سمجھ میں آتی کہ جو آج عمر ہے اس کے پہلے ہم کیا تھے؟ کوئی وجود نہ تھا. اسی طرح فضاؤں میں, زمینوں میں اور ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. اسی نے تو کلیکٹ کیا. جس نے پہلی بار پیدا کیا, اور پہلی بار کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے؟ پہلی بار بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے پیدا کر کے دکھا دیا اس نے. اب دوبارہ وہ پیدا کرے, کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی؟ یہ ہے ہدایت. کیا جب وہ ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اس بات کا انہوں نے انکار کیا قرآن سے. تو ان کی سزا اللہ رب العزت نے پیچھے بتا دی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جسے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی, یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا نظام ہے یہ زمین و آسمان کا, کس طریقے سے اس کا گھومنا ہے اور کس طریقے سے سورج کا گھومنا ہے اور یہ پورے گیلیکسی کا گھومنا ہے, اور آسمان کا کس طریقے سے بغیر بیم اور بغیر ستون کے بغیر کھمبے کے کھڑے ہونا ہے. یہ مشکل ہے کہ تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے. اور اس طریقے سے سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلُهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کر دے جیسے پہلے پیدا کیا تھا جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا؟ کہہ دیجئے وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. انما امر, وہ اس کا امر ہے, وہ جس چاہے پیدا کرنے پہ قادر ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے صرف یوں فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کے پیدا کرنے کا تو کن یفعل کہہ کر کے کر دیتا ہے. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک
جس اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسی پھر تخلیق کر دے؟ کیا وہ قادر نہیں کہ وہ پھر سے اس جیسی تخلیق کر دے؟ اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس میں کوئی شک نہیں. ایک وقت مقرر ہے. اور آپ غور کریں ان وقت مقرر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگیوں کے اندر کئی وقت مقرر تھے اور وہ اپنے وقت پر وہ کام انجام ہوئے. جیسے پیدائش کا ہونا ایک وقت مقرر تھا. اور بھی کئی زندگی کے اندر آپ نے کام دیکھے ہوں گے کہ وہ وقت مقرر تھا اور جب وہ وقت آیا تو پھر آگے اور پیچھے نہیں ہوا. اسی طریقے سے موت کا وقت بھی مقرر ہے. اسی طرح سے قبر کے اندر اتارے جانا بھی وقت مقرر ہے اور اسی طرح اٹھائے جانا بھی مقرر ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. پھر ظالموں نے انکار کیا لیکن اس کے بعد بھی ظالم انکار کرنے والا ظالم ہوتا ہے. مطلب مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار. مگر کفر کرنے سے نہیں. کفر کرنے سے انکار نہیں کیا. اللہ کی نافرمانی کرنے سے انکار نہیں کیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 100. کلو کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے. اگر تم میرے رب کے خزانے کے مالک ہوتے تو اسے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے. اس بات کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ جب زکوٰۃ لے کر کے نکلتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ سنا جاتا ہے کہ کوئی مستحق ملا ہی نہیں. کس کو دیں؟ اگر واقعی اللہ رب العزت دنیا کا خزانہ اللہ رب العزت کسی کو دے دیتا, کسی مخلوق کو, کسی انسان کو, کسی مخلوق کو, تو واقعی وہ نہیں دیتا. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ خزانے کا مالک کوئی اور نہیں. پھر سے دیکھیں, کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے, یعنی تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک نہیں ہو. اگر رہتے, یوں کہا نا اللہ نے, مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے, کسی کو خرچ نہیں کرتے. اور انسان نہایت ہی بخیل پیدا کیا گیا, کنجوس پیدا کیا گیا. سورہ نساء میں بھی اس قسم کی بات کہی ہے اللہ نے. سورہ نساء آیت نمبر 54. سورہ نساء آیت نمبر 54. کیا وہ سمجھتے نہیں ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ ان کے پاس کیا اللہ کی بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری بادشاہی کا حصہ صرف اور صرف ہمارے خالق کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں اس اللہ کے علاوہ. پھر تو وہ لوگ کو کھجور کی گٹھلی کی شگاف کے برابر بھی نہ دیتے. یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ شگاف کے برابر بھی نہ دیتے, تو یہاں مراد ہے کہ کھجور کی گٹھلی کا جو شگاف ہوتی ہے اس کے برابر بھی یہ نہ دیتے اگر اللہ رب العزت ان کو خالق بنا دیتا. تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اور خزانے کیسے ہیں اللہ کے پاس؟ اس خزانے کی کیا لمٹ ہے؟ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس قدر بھرا ہوا ہے, مطلب اس کا خزانہ اس قدر ہے, اس کا ہاتھ اس قدر بھرا ہوا ہے کہ رات دن خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا. آپ غور کریں, رات دن خرچ کرنا بھی اللہ رب العزت کے خزانے کو کم نہیں کرتا. بھلا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کے وقت سے لے کر کے اب تک کتنا خزانہ, کتنا خرچ کیا ہے. اس کے دائیں ہاتھ خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. اس کے دائیں ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی جب سے دنیا بنی ہے. آپ غور کریں کہ کس قدر مخلوق پیدا ہوئی ہے اور ان مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا ہے. کوئی مخلوق کو بھوکا نہیں مارا گیا. یہ ہے اللہ کا خزانہ جو اللہ ہی کے پاس ہے. اس نے اپنے خزانے کا مالک کسی اور کو نہیں بنایا, اور اگر بناتا تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ وہ اسے خرچ نہیں کرتا کیونکہ انسان بخیل پیدا کیا گیا ہے. وہ جانوروں کو نہیں دیتا. وہ جانور جو کام میں نہیں آتے اس کو بھی وہ نہیں دیتا. وہ انسان جو کام میں نہیں آتے یا وہ انسان جس سے اس کا دشمنی ہے اس کو بھی نہیں دیتا. وہ انسان, اللہ دیکھیں کہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے, نافرمان ہے, سب کو دیتا ہے وہ ایک جیسا.
تو یہ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے کہ جہاں پر وہ خالق ہے وہاں پر وہ مالک بھی ہے. یعنی ہمیں پیدا کیا، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، اور ہمارا مالک بھی ہے. کسی اور کو مالک نہیں بنایا. اگر کسی اور کو مالک بنا دیتا تو وہ ہمیں ہمارا جینا مشکل کر دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک بھی وہی ہے، ملکیت میں ہم کو کسی اور کی نہیں دیا، اور مدبر بھی وہی ہے، وہی تدبیر بھی کرتا ہے ہمارے لیے کہ کب کیا ان کو چاہیے، کیسے چاہیے، پلاننگ، اور اس پلاننگ کو پورا بھی وہی کرتا ہے. یہ ہمارا رب ہے. آیت نمبر 101. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں. جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا. یہاں پہ 9 نشانیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، جبکہ نشانیاں تو زیادہ دی. یہاں پہ 9 کا ذکر کیوں کیا؟ جیسے نشانیاں کیا کیا دیا اللہ رب العزت نے؟ عصا دیا، جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ سانپ بن جاتی تھی. یہ معجزہ تھا تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی. اسی طریقے سے ید بیضا، ہاتھ کا بغل سے نکالنا اور وہ چمکنے لگنا، یہ بھی نشانی تھی. قحط سالی کا ہو جانا، دریا کا پھٹ جانا مطلب سمندر کا پھٹ جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نکل جانا، فرعونیوں کا دب جانا، اور طوفان کا آنا، ٹڈی دل کا آنا، جوؤں کی بارش، جوؤں کا آنا، اور مینڈکوں کا آنا، اور خون کا عذاب. یہ 9 عذاب ہو گئے، یہ 9 نشانیاں ہو گئی. کیا اس کے علاوہ نشانی تھی؟ جیسے من و سلوا، جو آسمان سے ان کے لیے غذا اتاری جاتی تھی، من و سلوا، اور بادل کا سایہ، کیونکہ چھت نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو چھت دیا، بادل کا سایہ دیا. اور پتھر سے میں لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے نکل گئے. اور بھی ایسے بہت سے معجزے تھے، لیکن 9 کا ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے یہاں، اور 9 کیوں کہا گیا؟ تو آیت پہ غور کریں اور اس طریقے سے آیت پر تدبر کرنا چاہیے. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں. جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا. آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے. جب فرعون ان کے پاس آیا تو فرعون نے کیا کہا؟ تو فرعون کو من و سلوہ دکھا تھا کیا؟ فرعون کو بادلوں کا سایہ دکھا تھا، پتھر سے پانی نکلنا دکھا تھا؟ یہ تو جب مقام طی پہ پہنچے تھے تب یہ معجزے ہوئے تھے. تو فرعون نے اور فرعونیوں نے جو معجزے دیکھے تھے، ان معجزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 9 کھلی نشانیاں ہم نے فرعون کو دکھائی، فرعونیوں کو دکھائی، اس لیے 9 کہا اللہ نے. تو فرعونیوں کو کون کون سی نشانیاں دکھی؟ تو فرعونیوں کو اور فرعون کو سب سے پہلے عصا دکھایا گیا، یہ یقین دلایا گیا کہ اللہ کے نبی ہیں. ید بیضا، ہاتھ کا باہر نکال کر کے چمکتا ہوا، اور قحط سالی کا عذاب ان کو دیا گیا. تیسرا نمبر چوتھا، دریا پھٹی جس میں یہ پھنسے تھے، اور طوفان آیا تھا، ٹڈی دل آئے تھے، جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈک کا عذاب آیا تھا، اور خون کا عذاب آیا تھا. تو یہ 9 نشانیاں ان کو دکھائی گئی، جس کا یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اس کے بعد اور غور کریں تو اس نے کیا کہا؟ فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، ایسے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد، معجزہ یعنی جو دماغ کو عاجز کر دے، جیسے قرآن نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا. عقل حیران ہے، اور یہ مانے یا نہ مانے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. پوری آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس نے بھی قرآن کے اوپر ریسرچ کیا وہ آخری میں وہ ایمان لائے یا نہ لائے، کیونکہ ایمان تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، یعنی جو حقدار ہوتا ہے، جو طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ ہدایت نہیں دیتا. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی پڑھتا ہے اسے صحیح اور غلط کی تو ہدایت ملتی ہے. یہ ہر کسی کے لیے، ناس کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو یہ صحیح اور غلط کی، من البینات والفرقان، صحیح اور غلط کی ہدایت تو سب کو ملے گی، لیکن عمل کی ہدایت، اسلام میں آ جانے کی ہدایت، مان لینے کی ہدایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ متقی کو ملے گی. تو جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، اس معجزے کو سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ گھٹنے ٹیک لیتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے. بھلے ہی وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، وہ ایک الگ میٹر ہے.
تو اس طریقے سے انہوں نے 9 معجزے دیکھے عاجز کر دینے والے دماغ کو. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ کہا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک میں تجھے سحر زدہ دیکھتا ہوں، مطلب جادوگر دیکھتا ہوں میں تجھے. اس کلام کو اس نے جادوگر کہہ دیا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اس نے جادو کہا. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور موسیٰ نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے واضح دلائل بنائی ہیں، واضح دلائل بنا کر کے نازل فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اے فرعون تو جان چکا ہے کہ یہ میرے رب نے واضح دلائل بنا کر کے اسے نازل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس نے دل سے یقین کر لیا، اس کو پتا چل گیا. سب ہوا یہ تھا، اور پچھلی کلاسوں میں بھی آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، ایک بار اس کا یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا، اور پہلے دن سے ہو رہا ہے، جیسے ہی آپ نے لاٹھی ڈالا اور سانپ بنا تو یہ فرعون جو تھا دوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچا لو بچا لو. پھر اس کے بعد انکار، کہتا ہے میں اسلام قبول کر لوں گا، پھر انکار. یہ نبیزہ کو دیکھا، پھر انکار. اس طریقے سے جب یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو ہٹا رہے تھے تو بار بار ان کے اوپر عذاب آتا تھا. جیسے طوفان آیا تو دوڑ کر کے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے سردار، اور کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ یہ عذاب آ گیا ہمارے اوپر، ہم اسے اللہ سے ہٹوا دو، ہم اسلام قبول کر لیں گے. کیا پتہ چلا کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کی اطاعت کا انکار کیا، اس لیے اللہ نے عذاب نازل کیا. تو اللہ کو بھی جان گئے تھے اور موسیٰ کے نبی ہونے کو بھی جان گئے تھے، اور اسی کا عذاب ہے یہ بھی جان گئے تھے، اور یہ بھی جان گئے تھے کہ جب تک یہ دعا نہیں کرے گا جب تک عذاب نہیں ہٹے گا. کتنا مضبوط تھا یقین. اور جیسی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے پھر پلٹ جاتے، مطلب طوفان اٹھ گیا پھر ویسی ہو گئے. پھر ٹڈی دل پہنچا دیا اللہ نے، پھر ٹڈی دل آیا تو پھر آگے دوڑ کر کے کہ اے موسیٰ اب تو ہم بالکل اسلام قبول کر لیں گے اور یہ عذاب ہم سے ہٹوا دو اور اللہ سے دعا کرو وغیرہ وغیرہ. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے. اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار دعا کر رہے، کیونکہ ایک وقت کے جو نبی ہوتے ہیں، داعی جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ہر بار یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اب ایمان لا لے، شاید اب ایمان لا لے. پھر انکار. پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب پہنچا دیا اللہ نے، جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں جواں ٹپک رہی ہے. پھر آ رہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اب قبول کر لیں گے اور ایسا کر دو ویسا کر دو. پھر مینڈک کا عذاب پہنچا دیا، خون کا عذاب پہنچا دیا. لیکن ہر بار تو خلاصہ کلام یہ کہ ہر بار ان کو یہ یقین دلایا ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کو پاس آئے اور کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے، آپ کے ہاتھ پر یعنی آپ کی نبوت کو ایکسپٹ کر لیں گے، ایک رب کو مان لیں گے، یہ عذاب ہم سے ہٹا دو. تو پتہ یہ چلا کہ انہیں یقین تھا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب آیا. انہیں اس بات کا یقین تھا، یہ اللہ کے نبی ہیں اس بات کا بھی یقین تھا، یہ دعا کریں گے تو عذاب ٹل جائے گا اس بات کا بھی یقین تھا. اور ہر بار عذاب ٹلتے ہوئے انہوں نے دیکھا، کیونکہ جب فرعون نے یہ دیکھا تھا کہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لا لیے اور ان کے ایمان نے، اور ایک بار اور غور کریں آپ کہ وہ ایک دن کے مسلمان تھے. یہ ہوتا ہے معجزے کو سمجھ لینے سے. جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے جس دن ہم سمجھ لیں گے اس دن ہماری بھی انشاءاللہ تعالی یہی کیفیت ہوگی انشاءاللہ تعالی. جس دن انہوں نے سمجھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ لاٹھی جو ہے یہ سانپ بنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنی ہے، انہیں ساری دنیا کا ڈر ان کے دل دماغ سے ختم ہو گیا اور سجدہ ریز ہو گئے. فرعون کہتا ہے کہ تمہیں میری بغاوت نے، تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے اس کے اوپر ایمان لے آیا؟ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، ایک طرف کے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، دوسرے طرف کا پیر اور الٹا لٹکا دوں گا، سولی دے دوں گا. تو کیا کہتے ہیں وہ ایک دن کا مسلمان، ایمان اتنا مضبوط ہمارا کب ہوگا؟ پیر قبر کی طرف پہنچ رہے ہیں، کب ہوگا مضبوط؟ کیا کہتے ہیں وہ فرعون کو؟ اے فرعون تو ہمیں کیا کر سکتا ہے اس سے زیادہ کہ ہمیں موت دے دے. اللہ اکبر، کیا کر سکتا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں موت دے دے. اور دیا فرعون نے موت ان کو، ایک ہاتھ کاٹا اور ایک پیر کاٹا، ان کو سولیاں دیا.
لیکن ان کا ایمان ذرا سا بھی نہیں ڈگمگایا. اس کی بیوی کا ایمان ذرا سا نہیں ڈگمگایا. حضرت سارہ جو 4 معزز خاتون میں سے. تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے فرعون تو سمجھ چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کتاب میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ معجزے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور جب کوئی سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ اے فرعون تو سب سمجھ چکا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کے معجزے ہیں. اب سن تو، اور یہ اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں. ابھی ہلاک ہوا نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو ہلاک ہو چکا، مطلب تجھے ہلاک اور برباد ہونے سے اب کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کیوں ہلاک ہوگا یہ؟ جب کوئی قوم حق کو پہچان لیتی ہے، جان لیتی ہے، علم آ جاتا ہے، اور جب اس علم کا انکار کرتا ہے، عمل کا انکار کرتا ہے، علم آنے کے بعد جب عمل کا انکار کرتا ہے، بس وہ قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا. ساری مفسروں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے قرآن کی تفسیر، ہر کسی نے یہ کہا ہے کہ غیر المغضوب سے مراد ہے یہودی، انہی کے اوپر عذاب آئے تھے. سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ یہودیوں کے لیے عذاب اس لیے آئے تھے کیونکہ انہیں علم تھا، لیکن اس علم پر انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس علم آ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ یہی کہا کہ تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کے معجزے، اب تم بچ نہیں سکتے عذاب سے، تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو علم ہونے کے بعد جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور ولدضالین سے کیا مراد ہے؟ سارے مفسروں نے ایک ہی بات کہی، ولدضالین سے مراد ہے نصارہ، کہ ان کے پاس علم نہ تھا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو اور ہم یہ دونوں دعا 5 وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کرتے کہ ہمیں ایسا مت بنا کہ جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو. اور ہم دیکھ لیں کتنا علم ہے اور عمل کتنا ہے. اور ایسا بھی مت بنا کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور پھر علم حاصل بھی نہیں کر رہے. تو کیا وہاں مذاق کر رہے تھے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی؟ کہ ہمیں ایسا مت بنا کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور ادھر علم حاصل بھی نہیں کر رہے. تو کیوں کہہ رہے ایسا؟ تو بہرحال اب اس آیت میں جو بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر کے اور مکہ والوں کو بتایا گیا، آگے اور دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے اس میں. آج لیکن دیکھیں آپ آیت نمبر 102، ہم اپنے لیے اس کو محاسبہ اگر کریں تو کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ فرعون تجھے معلوم ہے، تجھے پتہ چل گیا ہے. آپ آیت کو دیکھیں، اے موسیٰ نے کہا تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ چیز آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل فرمائی ہے. ویسے ہم اپنے لیے سوچیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ قرآن آسمان اور زمین کے رب نے نازل کیا؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کے رب کے نبی ہیں؟ اور اس کے بعد اگر ہم اطاعت نہ کریں تو آگے کی آیت پڑھیں، اور اے فرعون میں تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں. اب ہمیں یقین آنے کے بعد اگر ہم عمل نہ کریں تو ہم اپنے آپ کو عذاب آیا ہوا سمجھ لیں، تباہ اور برباد ہوا ہوا سمجھ لیں. اور سمجھ لیں کیا ہو چکے ہیں. جس بدترین زندگی کو ہم جی رہے ہیں، آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایک رب کا ماننے والا کبھی ایسا نہیں جیا. ایک رب کا ماننے والا ہمیشہ سرخرو رہا ہے، بادشاہوں کی طرح رہا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ علم ہے، یقین ہے، پتہ ہے، لیکن اس کے بعد عمل سے انکار ہے. تو اللہ نے یہاں پہ کہا، پھر آگے دیکھیں، پھر اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دی، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا. یہ بتایا جا رہا کفار مکہ کو. اور اللہ رب العزت اچانک نہیں مارتا کسی کو،
بار بار اس کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، انہیں بار بار بتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی نبیوں کے واقعات کو نبی مکرم مکی صورتوں کے اندر دیکھیے کئی نبیوں کے واقعات کے ساتھ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کو سمجھا رہا ہے کہ اس کے پہلے موسیٰ کو اکھاڑنے کی کوشش کیے تھے، اور پوری بادشاہت اور مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس تو پوری بادشاہت تھی، تم اتنے بڑے طاقتور نہیں ہو مکہ والوں، اور وہ پورے مل کر کے میرے نبی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کر پائے، غرق کر دیا، ان کا تہ و بالا کر دیا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا مکہ والوں۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ صرف 313 تھے ادھر، اور ادھر بڑے بڑے سردار تھے، اور جو تیاری کے ساتھ آئے تھے اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر عہد ہوئی، عہد میں یہی حال ہوا، اور بھی جتنی جنگیں ہوئی سب میں اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے نیست و نابود کیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے 3 اور کئی نصیحتیں ہو گئی۔ پہلے انبیاءوں کے واقعات بھی دیکھ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعوت دی، اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی دیکھ لیے، ہسٹری سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے نصیحت نہیں لیے تو ہمارا بھی وہی ہوگا۔ ہم کوئی الگ سے نہیں ہیں، ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے وہ انسان تھے۔ وہ ساری فیسلٹی ان کو بھی اللہ نے دیا تھا، ہمیں بھی دیا ہے۔ ہم اگر دیکھنے کے بعد بھی کہ ہاں یہ گڈھا ہے اور اس کے بعد بھی کودیں گے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے دیکھیں آپ اللہ کیا فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو۔ سبحان اللہ، کیا ملایا اللہ رب العزت نے آیت کو کہ اب فرعونی جو ہے وہ نیست نابود کر دیے گئے۔ اے بنی اسرائیل اب تم زمین میں رہو، اب تمہاری بات، اب تمہاری باری ہے، یعنی اب تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کو بھی نیست نابود کر دیا، کفار مکہ اور مشرکین کو بھی نیست نابود کر دیا۔ اب آپ کی اور میری باری ہے زمین کے اوپر، اب آپ کا اور میرا امتحان چل رہا ہے۔ اب ہماری شرکسی اور ہمارا انجام ہوگا، یا ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اور ہمیں سرخرو کیا جائے گا۔ یہ بالکل اٹل بات ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پوری ہسٹری، پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ تو یہاں کہا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین کے وارث بن جاؤ، زمین میں رہو۔ تو فرعون ختم ہوا، اس کی بادشاہت ختم ہوئی، اب زمین کے وارث ان کو بنا دیا گیا۔ پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لیں گے۔ جب آخرت کا دن آئے گا تو سارے لوگوں کو اللہ رب العزت سمیٹ کر کے اپنی بارگاہ میں اکٹھا کر لیں گے۔ یہ جو 9 عذاب آئے تھے اور جو 9 عذاب کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ تفسیر الطبری جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 213 213، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 کی تفسیر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ آیت نمبر 105، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہے کہ یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق کے ہی ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی یہ محفوظ ہے، یعنی یہ دوسری چیزوں سے کے اندر یہ ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر یہ کسی کمی اور بیسی سے پاک ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ہے حق کا مطلب کہ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، اور حقی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے، وہ شاہدوں مبشروں، شاہد بنایا ہے، اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے 2 حیثیت سے ہیں، یا تو آپ ہمیں بشارت سنا رہے ہیں جنت کی، اللہ رب العزت کے دیدار کی، اللہ کے سائے کی، قبر کے اندر آرام کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر کے عذاب کی بشارت، وہ دھمکی اور وعید سنا رہے ہیں، حشر کی وعید سنا رہے ہیں، اور جہنم ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ تو ہم ان دونوں میں سے کون ہیں؟ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا
किस पोजीशन से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें। अगर हम मुती और फर्माबरदार हैं, हमने वैसा ईमान लाया जैसे सहाबा ने लाया और वैसा अमल किया जैसे सहाबा ने किए, तो नबी मुकर्रम की सारी बात जो हम कुरान हदीस के पढ़ रहे हैं वो सारी खुशखबरियां हमारे लिए। और अगर हम वैसा नहीं दीन को समझ रहे जैसे सहाबा ने समझा था, वैसा ईमान नहीं, वैसा अमल नहीं, कुरान हदीस की इताअत और फर्माबरदारी नहीं, तो फिर जितनी भी हम वईद सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं खुद अपनी आंखों से कुरान और हदीस के अंदर, वो सारी हमारे ऊपर है। अब आयत को फिर से देखें, और हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला यानी खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो खुशखबरी किसको दे रहे हैं? साहबा को। और डरा किसको रहे थे? कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान सुनने से इनकार किया, ईमान लाने से इनकार किया, अमल करने से इनकार किया। बिल्कुल सिंपल है, कुरान में कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, आप पढ़ते जाए सारी बात समझ में आती जाएगी। बस ये है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि तदब्बर करो, गौर करो, रुको, वहां पर बार बार उस पर रुको। क्यों आयत आती है? जब अरबी में आप कुरान जब पढ़ना सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि आलिम ने हमको बताया था कि जब ये कुरान गोल आयत आ जाए तो वहां पे रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? इसीलिए रुक जाना है क्योंकि गौर फिक्र करना है, तदब्बर करना है। आगे देखते हैं आयत नंबर 106। और कुरान को हमने जुदा जुदा करके उतारा है। जुदा जुदा किया मतलब थोड़ा थोड़ा उतारा है, स्टेप बाय स्टेप। क्यों ऐसा? और हर क्यों को जरूर किया करिए आप, ताकि उसका जवाब मिले। और ये कमाल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब कलाम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पैदा होते हैं और फिर उसका जवाब मिलता है। और क्वेश्चन पैदा हो जाना या पैदा कर लेना, यहां से इंसान का टैलेंट बढ़ता है। जब इंसान के अंदर, और देख लें आप स्कूल के अंदर, जब बच्चा सवाल करने वाला होता है तो टीचर समझ जाता है कि ये बहुत आगे जाएगा, तो सवाल करने की सलाहियत पैदा करता है कुरान। अल्लाहु अकबर। तो क्या कहा? और कुरान को हमने जुदा जुदा करके उतारा। क्यों उतारा अल्लाह? जुदा जुदा करके, थोड़ा थोड़ा क्यों उतारा? इकट्ठा क्यों नहीं उतार दिया? बार बार कितने बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आना जाना पड़ा होगा? क्या परेशानी नहीं होती होगी? 7वें आसमान से, सिदरतुल मुंतहा से, वहां से लेकर के, या आसमान दुनिया से, क्योंकि कुरान जो है वो 7वें आसमान से आसमान दुनिया पर इकट्ठा उतारा गया था शब कद्र के दिन, यानी रमजान की ताक आखिरी रातों में से एक रात में। और फिर वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप उतारना शुरू किया। कुछ हिस्सा मक्का में उतारा 13 साल तक, और 10 साल तक मदीना में उतारा। मक्का में जो सिलेबस उतारा वो बिल्कुल अलग था, वो अकीदे का था, और मदीना में जो उतारा वो मसाइल के थे। ऐसा क्यों? यहां पे ये सवाल आया तो इसका जवाब देता है ताकि आप उसे लोगों को ठहर ठहर करके पढ़ाएं, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे उनको याद रहेगा। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है ये। इसलिए अच्छा आप देखें, किसी हाफिज से सवाल करें आप कि साहब आपने हिफ्ज क्यों किए, क्या जवाब देंगे? हिफ्ज क्यों करते हैं हम हिफ्ज इसलिए करते हैं कि जब बिजनेस करें तो वो हिफ्ज रहे कि बिजनेस ऐसे करना है, दिमाग में याद रहेगा। मां से बात करें तो वो हिफ्ज हाफिज है ना, उसको पता रहेगा कि ऐसे बात करना है। जब लेन देन करेगा उसे पता रहेगा, जब मुलाजिमत करेगा उसे पता रहेगा, जब बादशाह करेगा उसे पता रहेगा, जब नौकर रहेगा तब उसे पता रहेगा। इसलिए हिफ्ज कराते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्टेप पर तुम्हें याद आए कि कुरान ने ये कहा है। लेकिन अभी तो पूरा दीन ही उल्टा हो गया ऐसा लगता है, सिर्फ जहालत की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फरीजे को हमें अंजाम देने की तौफीक दे। ये फर्ज है हमारे ऊपर, और हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को हासिल करना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएगी। क्या कहा जाए, बार बार एक ही बात। आयत नंबर 106 फिर से देखें। और कुरान को हमने जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि आप उसे ठहर ठहर कर पढ़े, और हमने उसे तदरीज ही नाजिल किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही नाजिल किया है। तो थोड़ा थोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फौरन याद कर लेते थे। आपकी याददाश्त बहुत ही कमाल की याददाश्त कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के सुना रहे
اور غور سے سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جلدی جلدی پڑھتے بھی تھے کہ یاد ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے پھر وہی نازل کیا ہے نبی مکرم جلدی نہ کریں, پریشانی نہ کریں, اس کا یاد کرا دینا اور اس کا ایکسپلینیشن کرا دینا, سمجھوا دینا, بیان کروا دینا, دونوں ہمارے ذمہ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث بھی وہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ اس کا یاد کرا دینا اور اس کا سمجھوا دینا. یاد کرنا قرآن ایک الگ چیز ہے اور سمجھانا الگ چیز ہے, جس کو تفسیر کہتے ہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا تھا اور یہ کہا اللہ نے کہ یہ ہمارے ذمہ, یعنی حدیث بھی وہی ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 106. آیت نمبر آج اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 107 دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے اسے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. حقیقت بات ہے, اگر ہم قرآن پہ ایمان لائے نہ لائیں, نبی پہ ایمان لائے نہ لائیں, دین پہ ایمان لائے نہ لائیں, اللہ کی کیا شان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے, نبی مکرم نے فرمایا کہ تم پورے انسان اور جن, پہلا انسان اور آخری انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور تم سب کا دل تمہارے دلوں میں سب سے اچھا دل بن جائے. تو اللہ کی شان میں کچھ بڑھنے والا نہیں. اور تم سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب سے بدتمیز, سب سے خراب دل جس کا ہے, جیسے ابو جہل کو سمجھ لے, اور سب کے دل ویسے ہو جائیں, تو اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں. اللہ, اور واقعی آپ دیکھیں اسپیس میں جب جا کر کے دیکھیں, مچھر کے پر کے برابر بھی یہ زمین کی اوقات نہیں ہے. اور اس کے اندر جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری سجدے میں گر جائے تو اللہ کی شان کون سی بڑھ رہی ہے اور کون سی گھٹ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرماتا ہے کہ اس چکر میں مت رہو تم, کہ تم نبی مکرم کی بات کو مان لو گے اور ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا. تمہارا فائدہ ہوگا, آنا ہے تو آؤ, نہیں آنا تو جاؤ. یہ دوسرے لیول میں اگر ہم سمجھیں تو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ بہت رحمان ہے, بار بار سمجھاتا ہے, ہر اینگل سے سمجھا کے بات کرتا ہے. تو کیا سمجھایا؟ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, بلا شبہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے علم دیا گیا ہے نا, بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں, جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ, جنہیں علم دیا گیا یعنی جنہیں تورات اور انجیل کا علم ہے, آسمانی کتاب کا علم ہے. ہم لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہے ہیں. اگر علم والا سمجھ رہے ہیں تو علم والے کی پہچان یہاں بتا رہا اللہ رب العزت کہ علم والے کی کیا پہچان ہے. اور یہ علم کی فضیلت میں بہت اہم آیت ہے کہ جس کو ہم نے علم دیا, جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ٹھڈیوں کے بل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تو عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ سجدے کی آیت ہے اس لیے سجدہ کر لیے. کیا کوئی کیفیت تھی؟ کیا دل جھکا تھا؟ کیا پڑھے تھے؟ کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو سجدہ کا کی. کب کب ایسا ہوا, چلے غور کریں ہم, کہ قرآن میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو, اللہ کی عظمتوں کو, اللہ کی بزرگی کو ہم نے پڑھا اور دل کام اٹھا اور قرآن کو چھوڑ کر کے سجدے میں گر گئے. کب ہوا ایسا؟ کب زاروں قطار رو دی ہے سجدے میں؟ کب کھالیں نرم ہو گئی, کھال جنے اسکن نرم پڑ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے مومنوں کی, یعنی اس کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, ہچکیاں لگ جاتی ہے, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے علم والے کی پہچان, یہ ہے علم کی فضیلت. اور علم کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ امیون لا یعلمون الکتاب, وہ امی ہے, وہ ان پڑھ ہے, جس کے پاس کتاب کا علم نہیں یعنی قرآن کا علم نہیں. تو علم تو قرآن ہے, وہ تو کسی فیلڈ کا علم ہے, جو الگ الگ علم جس کو ہم لوگ علم والا کہتے ہیں. بہرحال تو اگر ہمیں علم ہے تو ہماری بھی کیفیت یہی ہونا چاہیے جیسے عبداللہ بن سلام کی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ. یہودی عالم ہے, کل کی کلاس میں گیا, جیسی نبی مکرم کا چہرے انور, آپ کے رخ انور کو دیکھا تو کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور فوراً اسلام لا لیا. ابھی سنا نہیں قرآن, صاحب قرآن کا دیدار کر کے پتہ چل گیا. اس طریقے سے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس جب وفد پہنچا تھا, ایک ٹیم پہنچی تھی مکہ کی, تو اس بادشاہ نے جب قرآن کو سنا, سورہ مریم کو سنایا, داڑے مار کر کے رونے لگا. نیچے اترتا ہم نے تخت سے اور ایک تنکا اٹھاتا اور کہتا ہے اس تنکے کے برابر بھی تم نے غلط نہیں کہا, جو تورات اور انجیل کے اندر ہے وہی کہا ہے تم نے. ہمارے ساتھ ہوا ایسا. تو اب ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پاس علم نہیں, کچھ علم حاصل کرنا ہے. ابھی ہماری شروعات ہوئی ہے اور یہ شروعات ہی بڑی برکت کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. کون؟ میں نہیں فرما رہا, اللہ کے نبی.
یوں فرمایا کہ جب کوئی علم کے لیے نکلتا تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پروں کو بچھا دیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں. وہ نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی، ہم ان کے اوپر چل کر کے آتے ہیں. ابھی عالم بنے نہیں ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرشتوں نے گھیرے ہوئے، کس نے فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب محفل ختم ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تیرا ذکر و فکر چل رہا تھا، کیا چاہتے ہیں؟ وہ نیت کا پوچھے گا اللہ رب العزت. نیت کا جائزہ سب سے پہلے لینا ہے کہ نیت اللہ کی رضا ہو. اگر اللہ کی رضا ہے تو کیا کہے گا؟ پھر آخر میں ہم سب حدیث جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی اس مجلس سے بڑا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ، جبکہ سب کچھ جانتا ہے، اور کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. فرشتہ کہتا ہے اللہ تو چلتے پھرتے آ گیا تھا. اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے، یہ علم کی مجلس ہے. اور جب ہم علم حاصل ہو جائے گا اور پھر قرآن کو جب ہم سنیں گے اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس میں تدبر کریں گے، تو ایسی زاروں قطار روئیں گے اور پھر قرآن کو بند کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے. پھر سے آیت دیکھیں، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ سجدہ تلاوت تھا، بعد میں تلاوت کر لیجئے گا. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربک، سبحان ربنا، ربنا سبحان ربنا. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارا رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. سجدہ ریز ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں. اور یہ قرآن ان کی خشوع کو اور زیادہ کرتا ہے. اس کے خشوع اور خضوع، اللہ سے محبت، اللہ سے لگاؤ اور اطمینان اور سکون اور اللہ کی طرف دھیان، یہ ساری چیز کو بڑھا دیتا ہے. یہ سجدہ یہ خشوع اور خضوع کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں، نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں. کہ اللہ تو ہمیں قرآن کا ایسا علم دے دے کہ ہماری بھی کیفیت آقا ایسی ہو جائے جس کا تو نے یہاں پہ تعریف کی، جیسے جن علم والوں کی اے اللہ تو نے یہاں پہ تعریف کی. آمین یا رب العالمین. آخر دو آیتیں، کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. کیوں ہوا ایسی بات؟ اس کا شان نزول یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رحمان یا رحیم. سجدے میں جب یا رحمان اور یا رحیم کیا تو مشرکین مکہ نے یہ بات سنی اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک کی طرف بلاتے ہیں اور یہ تو دو کا نام لے رہے ہیں. مطلب رحمان کا بھی نام لے رہے ہیں، رحیم کا بھی نام لے رہے ہیں، اور بلاتے ایک اللہ کی طرف ہے، تو یہ تو تین ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا یہاں پر کہ کہہ دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اس کے لیے اچھے سے اچھے نام ہیں. تو یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے لیے اچھے سے اچھے نام ہیں، تو اللہ کے نام بھی اللہ ہی نے، اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے ہی طے کیا ہے، ہم اپنے طرف سے بھی طے نہیں کریں گے. اور جو نام اللہ کے ہیں اس نام کے ذریعے سے ہم اسے پکاریں گے. دو بات یہ پتہ چلی. اور تیسری بات یہ کہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اور کسی کو سمجھ رہے تھے یہ اللہ کی صفاتی نام ہے، اور جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہی اس کا جو نام ہوتا ہے وہی اس کی صفت ہوتی ہے، اور اللہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہوتی. آگے دیکھتے ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ دھینا دھینا راستہ اختیار کرو، مطلب بیچ کا درمیانہ راستہ اختیار کرو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے آواز بلند ہوا کرتی ہے، ویسے نماز پڑھاتے تو آواز بلند ہوتی ہے نا، تو آواز بلند ہوا کرتی تھی تو مکہ والے قرآن کو سن کر کے برا بھلا کہتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں تو یہاں تک آیا کہ وہ گالیاں دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ آپ تھوڑا دھیرے پڑھا کریے تاکہ وہ نہ سن سکیں، اور اتنا بھی دھیرے نہیں پڑھنا ہے کہ پیچھے والے سن کر کے نہ سنیں اور ان کی تربیت نہ ہو. یہی لفظ ہیں تفسیر ابن کثیر میں. کہ زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں فجر میں زور سے پڑھتے ہیں، مغرب میں زور سے پڑھتے ہیں، عشاء میں زور سے پڑھتے ہیں، ظہر اثر میں نہیں پڑھتے زور سے. وجہ کیا ہے؟ اگر
नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो मन में ही पढ़ेंगे तो सुनाई आएगा। जोर से इसलिए पढ़ते हैं कि पीछे वालों की इस्लाह हो, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें अरबी समझ में नहीं आती। और रमजान के महीने में भी कुरान पढ़ा जाता है और इतनी स्पीड से पढ़ा जाता है कि यालमुन तालमुन के अलावा कुछ पीछे वालों को समझ भी नहीं आता। तो कुरान को भी ठहर ठहर करके पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो बहरहाल यहां पर बताया, और अपनी नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ो, ना बिल्कुल ही आहिस्ता पस्त आवाज से, बल्कि दरमियाना रहे, यानी पीछे वालों को भी सुनाई आए और उनकी भी इस्लाह हो, और बाहर वालों को भी आवाज न जाए कि वो उल्टी सीधी बातें करें और ताना दे या गालियां दे। आयत नंबर 111, और कह दीजिए सारे हम्द अल्लाह ही के लिए है, सारी किस्म की हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ, हर किस्म का शुक्र अल्लाह ही के लिए है, जिसने अपने लिए कोई औलाद नहीं बनाई। क्योंकि अल्लाह के लिए कोई वंश का मामला तो है नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। वो तो अल-हय्य है, हमेशा से और हमेशा रहने वाला है, अल-क़य्यूम थामने वाला है और लोगों को भी थामा हुआ है, उसे किसी ने नहीं थामा। तो उसके लिए कोई औलाद नहीं है और ना बादशाही में उसके लिए कोई शरीक है। मतलब इतनी बड़ी सल्तनत चलाने के लिए उसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं, काम संभालने के लिए उसे किसी दूसरों की जरूरत नहीं। वो अकेला पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए और चलाने के लिए, हिफाजत करने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, सारी मखलूक की दुआओं को सुनने के लिए, सारी मखलूक की जरूरत को पूरी करने के लिए, और कर ही रहा है। ये दलील है इस बात की। हजारों साल से दुनिया बनी है और वो हिफाजत भी कर रहा है और जरूरतें भी पूरी कर रहा है, सारी मखलूक जी रही और खुशी के साथ जी रही। हम उसकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं कर रहे, इसलिए इंसान परेशानी के साथ जी रहा है, और सारी मखलूक वो खुशी के साथ। हम देखिए 2 रोटी खाते हैं और हाथी कितना खाता है, लेकिन उसके बाद भी देखो आप कितने खुशी के साथ जीते हैं, उसका झुंड का भी देखना आप। तो और उसकी बादशाही, और इसके आगे फरमाता, और ना उसे न तवानाई यानी कमजोरी की वजह से कोई हिमायती दरकार है। मतलब उसको कोई बुढ़ापा नहीं आएगा कि बुढ़ापे की वजह से उसको कोई और साथी की दरकार हो, किसी बच्चे वगैरह की दरकार हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारी चीजों से पाक है। और आप अल्लाह की बड़ाई बयान करें, कमाल दर्जे की बड़ाई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत। और इसके पहले वाले भी दर्स में हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हश्र के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे अंबिया परेशान और सारी उम्मतें परेशान होकर के अंबियाओं के पास आएगी, और अंबिया भी अपने दामनों को किसी बहाने से रोक लेंगे और नहीं जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे तो 2 अमल करेंगे। क्या क्या अमल है वो? एक तो सजदा रेज हो जाएंगे, तो ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। बंदा अल्लाह को सबसे प्यारा उस वक्त लगता है जब वो सजदे में होता है। और दूसरा, अल्लाह को हम्द पसंद है, तो अल्लाह ही असल में हम्द के लायक है। हम्द के लायक ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। तो यहां फरमाया कि हम्द करे और कमाल दर्जे की बड़ाई बयान करे, उसकी हम्द बयान करे। ऊपर की आयत में आपने देखा कि अल्लाह के आयत नंबर 110 फिर से देखें, कह दीजिए अल्लाह को अल्लाह कह करके पुकारो या रहमान कह करके, तुम जिस नाम से भी पुकारो तो उसके लिए अच्छे अच्छे नाम है। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह ने कुछ नाम बयान फरमाए अपने। सूरह हश्र आयत नंबर 24 और 25 में, सूरह हश्र का नंबर 59 और 22 से 24 तक अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाहु वही अल्लाह है, ला इलाहा कोई उसके अलावा इबादत के लायक नहीं, ला इलाहा इल्ला हुआ मगर इबादत के लायक वही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो आलिम है गैब का, छुपी हुई बातों का, वश्शहादा और जाहिर बातों का, वही आलिम है, वही जानने वाला है। हुवा रहमान, और वो रहमान है, हुवा रहीम, और वही रहीम है। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वही अल्लाह है, वही इबादत के लायक है, और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु, लहु अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इसमें फरमाया अल मालिक वो बादशाह है, अल कुद्दूस वो पाक ज़ात है,
السلام وہ سلامی سلام ہے، المؤمن وہ امن دینے والا ہے، المؤمن اس کے علاوہ کوئی امن نہیں دے سکتا، اس دل کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر کوئی اور امن نہیں دے سکتا، المؤمن وہ مومن امن دینے والا ہے، المحیمن وہ نگہبان ہے، المحیمن وہ نگہبان ہے، العزیز وہ غالب ہے، الجبار زبردست ہے، المتکبر اور وہ بڑائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون اور اس کا کوئی شریک، هو اللہ، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے نام بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہاں پہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ بنی اسرائیل اپنے اختتام کو پہنچی، اور کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ کہف رہے گی، اور سورہ کہف ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کانا دجال سے کی حفاظت سے بھی کے لیے بھی اس میں فضیلت آئی ہے، تو اس کو آج جمعہ ہے، جلد سے جلد اس کو پڑھ لیں عصر کے پہلے پہلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔